دیکھیے پہلو کا ساتھی، پاس میں بیٹھنے والا ساتھی، کلاس میٹ، روم میٹ، اسی طریقے سے ساتھ میں چاہے وہ گھر میں ہو، روم میں ہو یا کہیں بھی رہنے والی ایک ساتھ، تو ان کو کہتے ہیں الصاحب بالجنب۔ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ رہنا چاہیے۔ دیکھیے قال ابن عباس ومجاہد وعکرمۃ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ مجاہد سے بھی، عکرمہ سے بھی، وقتادہ، حضرت قتادہ سے، ان تمام کے تمام سے روایت ہے مفسرین اعظام سے، یہ تمام کے تمام مفسرین ہیں بڑے بڑے، ان سے روایت ہے کہ الصاحب بالجنب یہ ہوا الرفیق فی السفر، کہتے ہیں پہلو کا ساتھی جسے ہم صاحب بالجنب کہہ رہے ہیں وہ سفر کا ساتھی ہے۔ وقال ابن جریج وابن زید، ابن جریج اور ابن زید کہتے ہیں الذی یصحبک رجاء نفعک، الصاحب بالجنب سے مراد وہ ساتھی ہے جو تمہارے ساتھ نفع کی امید سے رہے۔ فیشتمل التلمیذ، پس شامل ہو جائے گا یہ شاگرد کو، و تلمیذ استاد ہی، اور استاد کے شاگرد کو، ای شریک فی حلقۃ الدرس، یعنی اس کو جو کہ شریک ہے حلقہ درس میں۔ وقال علی وعبد اللہ وابراہیم النخعی، اور حضرت علی، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم النخعی، ان تمام کے تمام سے روایت ہے هو المرأة تکون مع جنبہ، وہ بیوی ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ وقال البخاری الصاحب فی السفر، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد الصاحب بالجنب سے مراد سفر کا ساتھی ہے۔ بہرحال یہ سب بھی مراد ہو سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے بیک وقت بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، تو ان تمام کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ رہنا چاہیے۔ یہ ہے جی، دیکھیے آگے باقی جو نام آئے ہیں، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، تمام کے تمام، اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے فقہاء اور محدثین ہیں۔ دیکھیے آگے وما ملکت ایمانکم، اور غلام اور باندیاں، یہ اوپر آیا تھا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ای العبید والایماء، یعنی غلام اور باندیاں مراد ہیں وما ملکت ایمانکم سے۔ قلت، اور میں یوں بھی کہتا ہوں ویدخل فیہا البہائم ایضا، کہ اسی آیت کے تحت میں جانور بھی داخل ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک، اپنے باندیوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک، کیونکہ آگے جو نیچے روایتیں آ رہی ہیں وہ اسی ٹائپ کے ہیں کہ اس میں جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ سکھایا گیا ہے۔ دیکھیے اب آپ حدیث نمبر 121 آئے گی، یہاں سے یہ شروع ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے حضور نے ارشاد فرمایا اذا صنع لأحدکم خادمہ طعامہ، جب تمہارے لیے تمہارا کوئی خادم کھانا پکا کر کے لائے، وقد ولّ حرہ ودخانہ، حالانکہ اس نے اس کی گرمی کو، چولہے کی گرمی کو، تپش کو اور اس کے دھوئیں کو جھیلا ہے۔ جب کھانا بنایا تو تمہارے لیے اس نے اس کی گرمی کو بھی جھیلا، حالانکہ گرمی کے موسم میں مان لیجئے کھانا پکانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اب تو گیس چل رہے ہیں لیکن اس وقت کوئی گیس نہیں تھے، چولہے کی آگ کو دہکانا پڑتا تھا تب کھانا بنتا تھا۔ وَدُخَانَهُ، اور دھواں بھی ظاہر سی بات لگتا تھا، آج گیس چولہے ہیں، بٹن دباؤ اور فوراً وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، کوئی دھواں وغیرہ نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال اس وقت کا معاملہ ہے کہ جب تمہارا خادم تمہارے لیے کوئی کھانا بنا کر کے لائے، اور حالانکہ اس نے اس کی حرہ سے مراد گرمی، اور وَدُخَانَهُ اس کا دھواں اس نے جھیلا ہے، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ، تو چاہیے کہ اس غلام کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لے، وَلْيَأْكُلْ، اور چاہیے کہ وہ خادم بھی اس کے ساتھ کھا لے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کھانا اس نے بنایا محنت سے اور اس بالکل وہ کھڑا ہوا منہ تک رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اتنا لذیذ کھانا میں نے بنایا لیکن میں کھا ہی نہیں سکتا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔
اس لیے اسلامک اصول یہی ہے کہ اپنے غلام کو، اپنے خادم کو اور اپنے کھانا بنانے والے کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ۔ اور ساتھ سے مراد آپ سمجھ لیجئے، ساتھ سے مراد یہ نہیں کہ وہی غیر محرم کے ساتھ بٹھا لیا اور غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، یہ تھوڑی ساتھ بٹھانا ہے، اس کی جگہ الگ ہو، مردوں کے ساتھ اسے بٹھایا جائے جہاں مرد بیٹھے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، غیر محرم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ وَلْيَأْكُلْ، اور چاہیے کہ وہ کھا لے۔ کیا مطلب؟ جب اس کا آقا اسے کہے گا آؤ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، تو وہ نخرے نہ دکھائے، ارے صاحب میں کیسے تمہارے صاحب، ارے صاحب چھوڑو کھانا کھا لو۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا کھانا کم ہوگا، کھانا ہے ہی اتنا کہ 2 لوگوں کے برابر ہے، 2 ہی لوگ سامنے بیٹھے ہیں، روایت یہ کہتی ہے فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْحُوفًا قَلِيلًا، کہ اگر وہ کھانا تھوڑا ہو تو کیا کرنا، فَلْيَضَعْ بِهِ فِي يَدِهِ مِنْهُ عُقْلَتَيْنِ، پھر بھی رکھ دو اس کے ہاتھ پر، غلام کے ہاتھ پر 1-2 لقمہ رکھ دو، اس میں سے، اس کھانے میں سے 1 یا 2 لقمہ پھر بھی اس کے ہاتھ پر رکھ دو کہ بند نہیں بھائی تم نے بنایا ہے، محنت کی ہے، تھوڑا سا تم بھی چکو کھاؤ۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس طرح کسی غلام بانی کو رکھا جائے گا، اس کے دل میں محبت رہے گی، لیکن اگر اس طرح رکھا جائے گا کہ بھید بھاؤ کے ساتھ، تو اس کے دل میں محبت تو کیا آئے گی، بلکہ ایسے بہت سارے کیس ہیں کہ غلاموں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی، بھید بھاؤ کیا گیا، تو انہوں نے اپنے آقاؤں کو نمٹا دیا ظلم و زیادتی کی وجہ سے۔ دیکھیے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس سے روایت ہے، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، فرماتے ہیں کہ میں نے خدمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال۔ اتنا ہی وقت ان کو مل پایا جب سے ان کی والدہ نے حضرت انس کو خادم بنا کر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس وقت سے 10 سال ہی تک ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، اس کائنات میں رہے، اور تو اس لیے کہتے ہیں کہ 10 سال مجھے ملے تھے، لیکن فما قال لی اف، کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت، اور نہ یوں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ یوں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ حضور ہی کی شان ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، کم نعفو عن الخادم، کہ ہم خادم سے کتنی مرتبہ معاف کریں، خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں، یہ بہت غلطی کرتا ہے، کتنی بار معاف کریں۔ فصمت، پیارے آقا خاموش رہے، ثم اعاد الیہ الکلام، پھر اس نے دہرایا اپنے کلام کو، جی کتنی بار ہم خادم کو معاف کریں صبح شام تک۔ فصمت، پھر آپ خاموش رہے۔ فلما کان فی الثالثہ، جب اس نے تیسری مرتبہ یہی پوچھا کہ ہم کتنی بار اپنے غلام خادم کو معاف کریں، قال اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ، کہ اس کو روزانہ 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو۔ اب 70 مرتبہ تو غلطی نہیں کر سکتا، لیکن مراد یہ تھا کہ بھی معاف ہی کرنا ہے، جہاں تک ہو سکے معاف ہی کرو۔ یہ ہے جی، اسی میں تمام وہ خادم وغیرہ بھی رہیں گے جو غلام آقا، جو غلام باندی نہیں ہوتے، لیکن خادم اور خادمائیں ہوا کرتی ہیں گھر میں، جو کرائے وغیرہ پر یا ماہانہ تنخواہ پر رہا کرتی ہیں، اور وہ کھانا وانا بنانے کا کام کرتی ہیں۔ ہمارے علاقوں میں نہیں ہوتا ایسا، لیکن ساؤتھ انڈیا کے اندر یہ بہت ہوتا ہے، آپ کے بنگلور سائیڈ، میسور سائیڈ، ادھر کرناٹکا، کیرلا سائیڈ، آندھرا سائیڈ، اور آپ کے جو ہے تمل ناڈ اور مدراس، اور یہ آپ کے ان جگہوں پر یہ بہت ہے۔ وہاں پر کھانا بنانے کے لیے الگ سے خادمائیں ہوا کرتی ہیں، خادم ہوا کرتے ہیں، وہ کھانا بناتے ہیں، کھانا لگاتے ہیں، ٹیبلز وغیرہ ہوا کرتے ہیں، اس ٹیبل پر اپنی اپنی کرسی ہوتی ہے، اس پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہاں یہ چیزیں عام ہیں، ہم لوگ وہاں گھومے ہیں، رہے ہیں، تو ہم نے یہ چیزیں وہاں پر دیکھی ہیں، عام ہیں یہ چیزیں وہاں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں، ہمارے یہاں سارا کام جو ہے گھر کی ہی لیڈیز کرتی ہیں۔ ہاں یہ ہے جی۔ بہرحال ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہی رہنا چاہیے، بلکہ وہاں بعض علاقوں میں تو یہ بھی دیکھا ہم نے کہ کپڑے دھونے والی بھی باہر ہی سے آتی ہے، اس کا ٹائم بنا ہوا ہے کہ فلاں ٹائم آئے گی، اس وقت تک سب کپڑے فلاں جگہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ جو ہے کپڑے دھوتی ہے، کپڑے دھو کر کے ساری چیزیں کرا کر کے سکھاتی ہے وہ اوپر،
اور پھر کسی ٹائم شاید وہ آئے گی پرہیز وغیرہ کر کے دے گی، سارے کام وہ کرا کر کے دیا کرتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہم نے وہاں دیکھی۔ ہمارے علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا، اور نہیں ہے تو بس ٹھیک ہی ہے، جتنے ہاتھ پیر چلیں گے اتنا اچھا۔ اسی لیے بیماریاں ہمارے ہاں کم ہے، وہاں زیادہ ہیں۔ وہاں عجیب عجیب ٹائپ کی جو ہے بیماریاں ہوا کرتی ہے عورتوں کو، چونکہ جب محنت بالکل نہیں ہوگی تو بیماری لگیں گی۔ تو یہ ہے جی۔ اور پھر اتنے فساد کی خبریں وہاں سے بہت آتی ہیں، ہمارے یہاں ایسا کچھ ہے نہیں۔ وعن عبداللہ بن عمر عن سہل بن الحنظلیہ، فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر یہ سہل بن حنظلیہ سے نقل کرتے ہیں، قالا دونوں کے دونوں نے کہا، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک ایسے اونٹ کے پاس سے، قد لحق ظہرہ ببطنہ، جس کی پیٹھ اس کے پیٹ سے لگی ہوئی تھی، یعنی بھوک کی وجہ سے پیٹ بالکل اندر کی طرف تھا۔ فقال، حضور نے فرمایا اس کے مالک سے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فی ہذہ البہائم المعجمہ، معجمہ کا ترجمہ ہے بے زبان، ان بے زبان جانوروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، فرکبوها صالحہ، جب اس پر سوار ہو تو ٹھیک حالت میں جو ہے اس پر سوار ہو، جب یہ درست ہو بیمار نہ ہو تب اس کے پر سوار ہونا چاہیے۔ وکلوها صالحہ، اور جب اسے چھوڑو تب بھی یہ ٹھیک ہی رہیں، اتنے سوار ہو گئے، اتنی دور تک لے کر کے چلے گئے کہ جانور بیمار ہی ہو گیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، جب سوار ہو تب بھی ٹھیک ہونے چاہیے، اور اتنی دیر تک سوار رہو جتنی دیر تک اس کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ہے جی، دیکھیے بہرحال ان میں یہ روایتیں بالکل صاف ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خاص۔ خلاصہ یہی ہے کہ غلاموں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ، گھر کے نوکروں کے ساتھ، خادم خادماؤں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کہا گیا۔ آپ نے مشہور روایت سنی ہے، ایک عورت کو جہنم کا عذاب صرف اس لیے ہوا کہ اس نے بلی پالی ہوئی تھی، اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود کھا لے اور نہ خود اس کو کھانا دیا، حتیٰ کہ اس کی موت آ گئی، لہذا ایسی عورت کو اللہ کی طرف سے اس بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اور اس عورت کو جس نے کنویں سے پانی کھینچ کر کے ایک پیاسے جو کتا تھا اس کو پلا دیا، اس کو اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا، توبہ کر لی اس نے، اور اسے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب یہ تو جانور ہیں ان سے کیا ثواب و عذاب، نہیں، ہر چیز سے ثواب و عذاب کا کانٹیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو ان ساری کی ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ بس کریں یہ اتنے رہے گا آپ کا سبق۔ بخاری شریف کتاب الاعتصام، وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن حذيفة قال يا معشر القراء استقيموا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، یا معشر القراء، اے عالموں کی جماعت۔ قراء یہ قاریوں کو کہتے ہیں، لیکن ہماری بھاشا میں صحابہ کرام کے یہاں جو قاری ہوا کرتے تھے، جو قرآن کو سیکھ لیا کرتے تھے، وہی عالم بھی ہوا کرتے تھے، چونکہ قرآن معنی کے ساتھ سیکھتے تھے، تو اس لیے علماء قراء سب اس کے اندر شامل ہیں، خاص طور سے علماء شامل ہیں، خاص طور سے علماء۔ یا معاشر القراء، اے عالموں کی جماعت، استقیموا، ٹھیک ٹھاک رہو، یہ ہمیں تمہیں کہا جا رہا ہے، صاف سی بات ہے۔ علماء اور عالمات کے لیے کہا جا رہا ہے درست رہو، ٹھیک ٹھاک رہو۔ فقد سبقتم سبقا بعیدا، کہ تم اگلے لوگوں سے بہت پیچھے رہ گئے ہو۔ فقد سبقتم سبقا بعیدا، تم پیچھے رہ گئے ہو اگلے لوگوں سے، یعنی ہم سے پہلے ہمارے استاد کرام، استادوں کے استاد، استادوں کے استاد، جتنے آگے جو لوگ گزرے ہیں، تو وہ لوگ ہم سے بہت آگے نکل گئے اور ہم لوگ ان کے مقابلے بہت زیادہ پیچھے رہ گئے۔ وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اور اگر تم نے لیا ادھر ادھر، دائیں بائیں، کیا مطلب؟ اگر تم صحیح راستے سے دائیں بائیں ہوئے، بھٹکے، لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو یقیناً تم بہت بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ مت سمجھنا کہ عالمہ بن گئے یا عالم بن گئے، مفتی بن گئے، اب معاملہ ختم ہو گیا، اب تو ہمیں کوئی بہکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے بہکانے والے بڑے بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے علماء گمراہ ہوئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔
کبھی بھی اپنے علم پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا علم مجھے بچا لے گا، بلکہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ تو یہ ہونا چاہیے نہیں کہ صاحب بس مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کی ضرورت نہیں، کہ صاحب مجھے علم آ گیا اب تو میں محفوظ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شیطان بہکانے میں ہم سے بہت آگے ہے، شیطان نے وہ زمانے دیکھے۔ آپ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی نام آپ نے سنا ہوگا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے پیچھے ابھی 100 سال پہلے۔ آپ کمال کی بات دیکھیں، یہ پہلے بہت بڑا عالم ہی تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت زبردست تھا اور بڑا اچھا اس کا مطلب قلم تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے کہنے لگا میں مہدی ہوں، پھر کہنے لگا عیسیٰ ہوں، پھر موسیٰ ہوں، ابراہیم ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا کہ مجھے 25 معجزات ملے ہیں، اور اس کی جب موت آئی ہے تو بڑی بدترین موت آئی ہے اس کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ عالم عالمات کو گمراہ نہیں کر سکتا کوئی، یہ بات غلط ہے۔ دیکھیے وبه قال حدثني ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ حضور سے نقل کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا انما مثلی ومثل ما بعثني اللہ به كمثل رجل اتى قوما، کہ میری مثال اس شخص کی، میری مثال اور اس شخص کی مثال کہ جس کے، میری مثال اور اس چیز کی مثال کہ جس کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس شخص کی سی مثال ہے، عطا قوم، جو کسی قوم کے پاس آیا، فقال یا قوم، یار اس نے اگر یوں کہا ہے میری قوم، میں نے بتایا تھا آپ کو یا قومی یا کے ساتھ تھا، یا کو حذف کر کے زیر کو باقی رکھا، یا بدلات کرتا ہے، یا قومی، اے میری قوم، انی رأیت الجیش بعینی، بے شک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لشکر کو، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، اور بے شک میں کھلم کھلا تمہیں ڈرا رہا ہوں، فَالنَّجَا، نجات پا جاؤ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا، پس ایک قوم نے، اس قوم میں سے ایک جماعت نے ان کی اطاعت کر لی، فَأَدْلَجُوا، وہ رات ہی میں چل پڑے وہاں سے، فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهْلِهِمْ، اور آرام آرام سے چلتے رہے، فَنَجَوْا، اور نجات پا گئے، لیکن وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت نے جھٹلا دیا، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، تو اپنے مکانوں میں صبح صبح وہ تھے، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، تو صبح کے وقت میں دشمن کے لشکر نے ان پر شب خون مارا، فَأَهْلَكَهُمْ وَاحْتَاجَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، اور ان کو ہلاک کیا اور ان کو ختم کر دیا، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی، فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، اور اتباع کی ان تمام باتوں کی جس کو میں لے کر کے آیا ہوں، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور اس شخص کی مثال جس نے میری نافرمانی کی اور جھٹلایا ان تمام باتوں کو جو حق میں لے کر کے آیا ہوں۔ یہ ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ جیسے کوئی آدمی آ کر کے ڈرائے کہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے، ابھی تھوڑا دور ہے، ابھی اگر آپ بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ، نہیں بھاگ پائے دشمن آ کر کے تمہیں مار ڈالے گا۔ ایک قوم نے کہا کہ بات ٹھیک ہے، یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا، لہذا بورے بستر باندھا اور اپنا آرام آرام سے گئے، چونکہ لشکر بہت دور تھا، وہ آرام آرام سے نکل گئے، پوری رات تھی 6-7 گھنٹے کی، 6-7 گھنٹے میں تو بہت دور پہنچ گئے، تو لہذا وہ محفوظ ہو گئے۔ لیکن ایک جماعت نے کہا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لہذا اب وہ جب ایسا کچھ نہیں کہا تو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے جب صبح تک وہ سوتے رہے تو وہ قوم آ گئی، وہ لشکر آ گیا اور اس نے آ کر کے ان سب کو مار ڈالا۔ تو کہتے ہیں جو میری بات مانے گا اس کی مثال تو وہ ہے جو محفوظ رہا، اور جو میری بات نہیں مانے گا اس کی مثال وہ ہے جو محفوظ نہیں رہا ہے۔ اگلا دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، ان سب میں خلاصہ ایک ہی بات ہے، باب الاعتصام بالکتاب و سنہ، کہ سنت، نبی کی سنت کو اور اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنا، ان سب میں خلاصہ وہی نکلے گا۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیجیے جس نے میری اطاعت کیا نہیں میری سنتوں کی اطاعت کی، تو یہ سب کا خلاصہ کی ساری کی ساری جو چل رہا ہے باب اسی طرح کا باب ہے۔ آگے دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت قائم ہو گئی۔ اب ایک علاقے سے خبر لگی کہ بھئی جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گورنمنٹ کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، ہم گورنمنٹ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ بات خاص تھی کہ اللہ کے نبی ہماری زکوٰۃوں کو اپنے پاس لیں، گورنمنٹ کی مل کے گورنمنٹ کے بیت المال میں رہے،
اور وہاں سے خرچ ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم گورنمنٹ کو زکوٰۃ نہ دے کر کے خود ہی اپنے لوگوں کی زکوٰۃ لیں اور اس کو اپنے ہی لوگوں میں تقسیم کر لیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، تم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری کا بچہ بھی دیتے ہوں گے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ اونٹ کی رسی جو تم باندھتے، جس سے اونٹ کو تم باندھتے ہو، اسے عقال کہتے ہیں، اگر تم عقال اونٹ کی رسی بھی دیا کرتے تھے حضور کے وقت میں تو میں لوں گا وہ۔ ہاں، چونکہ اس سے نظام بڑا خراب ہو سکتا تھا، درم برم ہو جائے گا۔ اگر یہ زکوٰۃ کا ابو بکر صدیق چھوٹ دے دیتے تو دھیرے دھیرے اور اعمال کے اندر بھی کنسیشن شروع ہو جاتا اور اس سے بڑا نقصان ہوتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی وہ آپ ان سے قتل و قتال ابو بکر کس طرح کر سکتے ہو جبکہ وہ ایمان والے ہیں؟ خالی وہ زکوٰۃ کا انکار بھی نہیں کر رہے، وہ زکوٰۃ گورنمنٹ کو دینے کے لیے منع کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں میں اگائی کر کے اپنے ہی لوگوں میں اس کو ہم خرچ کر لیا کریں گے، ہم گورنمنٹ کو نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ دور رس تھی، بہت دور تک دیکھ رہی تھی کہ آج یہ والا مسئلہ گڑبڑ ہوا، آگے کچھ اور ہوگا، دین تو کھیل بن کر کے رہ جائے گا۔ تو فرمایا کہ حضور کے وقت میں جو تم دیا کرتے تھے، ایک بکری کا بچہ بھی دیا کرتے تھے، چھوڑوں گا نہیں، لوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے تم سے قتل و قتال بھی کرنا پڑے۔ بہرحال پھر وہ جب دیکھا تیور دیکھے ان کے تو لہذا وہ راضی ہو گئے کہ ہاں جی ہاں وہی دیں گے، اور اس سے نظام پھر ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ چونکہ جب حکومت کے پاس پیسہ نہیں رہے گا تو سارے جو اخراجات ہیں، بیواؤں کے اخراجات ہیں، یتیموں کے اخراجات ہیں، کس قدر ہے، چونکہ صحابہ کرام شہید بھی ہوئے ہیں، شہید ہونے بھی تھے، آئندہ بھی جنگوں کے اندر ان کے گھر کے خرچے ہیں، پینشن جسے بول دیتے ہیں ہم لوگ، وہ تمام کی تمام چیزیں اسی طرح سے دی جاتی ہیں جب پیسہ گورنمنٹ کے پاس اکٹھا ہوتا ہے۔ اب دھیرے دھیرے لوگ گورنمنٹ کو پیسہ بھیجنا بند کر دیں گے تو لہذا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ یہ تھی بات۔ دیکھیے اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت جو چلی آ رہی ہے وہی سنت کے مطابق دو گے تو دوں گا، اور اگر اس سنت کے مطابق نہیں چلو گے، انکار کرو گے تو میں تم سے جہاد و قتال کروں گا، چاہے تم ایمان والے ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا وصال ہو گیا، واستخلف ابو بکر بعدہ، حضور کے بعد میں ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا، وکفر من کفر من العربی، اور کافر ہو گئے بہت سے لوگ عرب میں سے۔ یہ بھی ہوا تھا، بہت سارے لوگ تو کافری ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، ایمان کو چھوڑ گئے تھے، لیکن ان کی بات نہیں ہو رہی۔ بعض نے صرف چند چیزوں کا انکار کیا، جیسے کہ زکوٰۃ والے معاملے میں انکار یہ کیا تھا، زکوٰۃ کا نہیں، انکار یہ کیا تھا کہ ہم گورنمنٹ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہی لے کر کے یہی اس کو خرچ کر لیا کریں گے۔ قال عمر لابی بکر، اب اس سے پہلے واقعہ وہی، ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اسے قتل و قتال کروں گا، یہاں تک کہ اگر یہ بکرے کے بچہ بھی دیا کرتے تھے تو میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ جب یہ بات کہی تو حضرت عمر نے ان سے کیا کہا، دیکھیے قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا لیا ابو بکر صدیق سے، کیا فرمایا، کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیسے قتال کر سکتے ہو ان لوگوں سے، حالانکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا، کہ مجھے حکم دے دیا گیا اس بات کا کہ میں لوگوں سے قتل و قتال کروں یہاں تک کہ وہ کہنے لگے لا الہ الا اللہ، یعنی جہاد بندی جب ہوگی جب کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ، اور جس شخص نے لا الہ پڑھ لیا یعنی کلمہ پڑھ لیا تو اس نے محفوظ کر لیا اپنے مال کو، اپنے جان کو مجھ سے، مگر اللہ بحقہ، بحقہ سے مراد یہ ہے مگر یہ کہ اسلام کا اس کے پر حق ہو، کہ مسلمان نے کسی کو قتل کر دیا، ظاہر سی بات ہے اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا تو یہ تو اسلام کا حق ہے، لیکن ویسے اس کو نہیں مارا جائے گا، نہ اس کا مال لیا جائے گا، نہ اس کو جو ہے مارا جائے گا، کسی وجہ ہو کوئی اسلامک تو اس میں اس کام کو کیا جا سکتا ہے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قال، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا واللہ قسم خدا کی لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میں ضرور بضرور قتل و قتال کروں گا ان لوگوں سے جو تفریق کرتے ہیں، فرق کر دیتے ہیں نماز اور زکوٰۃ میں۔ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، اس لیے کہ زکوٰۃ تو مال کا حق ہے،
واللہ اور قسم خدا کی لو منعونی قضا، اگر انہوں نے مجھے اتنا بھی منع کر دیا، اتنے سے مراد وہی بکری کا بچہ یا وہ رسی، یا امتحان کی جگہ ہے قضا، اتنا، اتنے کے اوپر جو ہے چاہو تو حاشیہ ڈال لو، حاشیے میں لکھا ہوا ہوگا سب کچھ۔ یہ دو روایتیں ہیں۔ نمبر ایک بکری کا بچہ، اگر انہوں نے منع کر دیا مجھے بکری کا بچہ دینے سے، جو کانو یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کو دیتے تھے، تو قضا سے مراد بکری کا بچہ، ایک روایت کے مطابق قضا سے مراد وہ رسی جو جس سے اونٹ کو باندھتے ہیں، اسے عقال کہتے ہیں، تو عقال مراد ہے رسی یا بکری کا بچہ، یا دونوں ہی مراد ہے۔ دونوں ہی کا مطلب یعنی بکری کا بچہ بھی اور آپ کے عقال بھی، تو قسم کا دقت، کچھ بھی دقت نہیں ہے۔ اور قسم خدا کی لو منعونی قضا، اگر انہوں نے مجھے منع بھی کر دیا اتنے مال کو بھی، یعنی بکری کا بچہ یا عقال، کانو یا دونوں جس کو ادا کرتے تھے اللہ کے رسول کو، وہ تو میں کیا کروں گا، لقاتلتهم علی منعہ، ان کے منع کرنے پر میں ان سے قتل و قتال کروں گا۔ فقال عمر، حضرت عمر فرما لگے، فواللہ قسم خدا کی، ما ہوا الا ان رأیت اللہ قد شرح صدر ابی بکر رضی اللہ تعالی عن القتال، کہ قسم خدا کی میں نے دیکھ لیا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے سینے کو کھول دیا ہے، یعنی میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ابو بکر صدیق کے سمجھ میں آ گئی، بعد میں میری بھی سمجھ میں آ گئی۔ فعرفت انہ الحق، میں سمجھ گیا کہ بے شک ابو بکر اس وقت حق پر ہے۔ قال لی ابن بکیر وعبد اللہ وعن اللیث عن عقیل عن عقا، دیکھو یہ ہے وہ عقیل سے روایت، حضرت عقیل سے روایت ہے، عناقن وہو الاصح، عناقن یعنی بکری کا 4 سالہ بچہ، تو یہ والی جس روایت کے اندر یہ آیا ہے، اور دوسری روایت کے اندر عقال کا لفظ آیا ہے، تو عقال بھی صحیح ہے لیکن وہ اس کے مقابلے میں صحیح ہے، یہ اصح ہے، اصح بڑا ہوتا ہے صحیح سے بھی۔ وَرَوَاهُ النَّاسُ عَنَاقًا، اور بہت سارے لوگوں نے یہاں پر قضا کی جگہ عناقن یعنی بکری کا 4 سالہ بچہ روایت کیا ہے۔ اور وَعِقَالًا ہَا هُنَا لَا يَجُوزُ، اور عقال کا لفظ یہاں پر صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، یہاں پر اس جگہ پر جو ہے اس روایت کے اندر تو عناقن ہی ہے، لیکن دوسری روایت کے اندر کہاں، وَعِقَالًا فی حدیث الشعبی مرسل، اور حدیث شعبی، امام شعبی کی حدیث کے اندر عقال بھی ہے اور یہ روایت مرسل ہے۔ وَقَذَا قَالَ قُتَيْبَةُ عِقَالًا، اور قتیبہ نے بھی اسی طرح سے کہا ہے کہ عقال کا لفظ ہے۔ دو روایتیں الگ الگ، ہو سکتا ہے دونوں روایتیں حضرت نے ہی پیش کی ہوں، ایک روایت کے اندر یہ ہو بکری کا 4 سالہ بچہ، اور 4 سالہ نہیں کہہ رہا، غلط نکل رہا لفظ، 4 ماہ کا بچہ، 4 مہینے کا بچہ، عناقن کہتے ہیں بکری کا 4 مہینے کا بچہ، 4 سالہ نہیں جی، یہ غلط میری زبان سے بار بار ادا ہو گیا۔ تو بکری کا 4 ماہ کا بچہ اسے کہتے ہیں عناقن، اور عقالن کہتے ہیں یہ جو ہے اونٹ کے جو پیر میں رسی باندھی جاتی ہے، یہ آپ سے بتایا میں نے، اس کو عقال بولتے ہیں۔ بہرحال دوسری روایتوں میں عقال ہے لیکن اس روایت کے اندر صحیح ہے کہ عناقہ ہے۔ دیکھیے حضرت عمر کے متعلق لکھا ہوا ہے، حضرت عمر کے متعلق جب کوئی اللہ کے قرآن کی آیت پیش کر دیتا یا کوئی حضور کی بات پیش کر دیتا تو فوراً حضرت عمر اس بات کو مان لیا کرتے تھے۔ یہ روایت اس جیسی روایت، یہ تو نہیں، یہ روایت اب سے پہلے بھی آئی ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اوپر ایک روایت آئی تھی، حضرت عمر نے کہا تھا کہ بھائی میری چاہت یہ ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ شیبہ تھے وہ جو کعبے کی چابی ان کے پاس تھی، حضرت عمر نے کہا کہ میرے ارادہ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر سونا چاندی بھرا ہوا ہے تہ خانے میں، اسے نکال کر غریبوں میں بانٹ دیا جائے۔ انہوں نے منع کر دیا کہ آپ سے بہتر، آپ سے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی اور حضرت ابوبکر صدیق، انہوں نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ بھوک مری اس وقت زیادہ تھی، کم نہیں تھی۔ فوراً سنتے ہی فوراً کہا کہ ہاں ابھی ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ان کی اقتداء کرے، رک گئے۔ یہ ہے جی۔ اب یہاں بھی اسی طرح کی روایت ہے، کوئی مسئلہ پیش آیا تو حضرت امیر المؤمنین سے کسی نے کلام پاک کی آیت پڑھی، میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں۔ دیکھیے 2 شخص ہیں، ایک شخص ہے حر اور ایک شخص اس کا چاچا ہے۔ وہ چاچا تھوڑا سا اوٹ پٹانگ تھا، یہ اپنے جو مطلب
भतीजे के पास, हुर के पास आया था और आकर कहा भी मुझे अमीर उल-मोमिनीन से आप जो है खास हैं उनके, हुर, हजरत हुर आप खास हैं उनकी तरह, मेरी मुलाकात वगैरह आप करा दीजिए। ये ले गए कि ठीक है जी मैं आपसे मिलवा दूंगा। लेकिन जब ये वहां गए तो उसने जो है उल्टा सीधा कहा भी आप हमें माल देते नहीं हैं, ऐ इब्ने खत्ताब आप हमें माल वाल नहीं देते हैं। अब जब ये कहा फिर दूसरा ये कहा कि भी तुम्हारे फैसले इंसाफ के साथ नहीं होते। अब हजरत उमर के सामने, इतने बड़े इंसाफ वाले के सामने खड़े होकर एक उठ पटांग आदमी यूं कहे कि भी तुम हमें माल भी नहीं देते हो, फैसला भी नहीं करते हो हक के साथ में। हजरत उमर गुस्सा आ गया, बहुत तखड़ा वाला, ऐसा गुस्सा आ गया कि बस ऐसा लग रहा था हजरत उमर इसको अब जो है पीट पाट देंगे। लेकिन हजरत हुर जो मतलब भतीजे हैं जो सही थे, देखा चचा ने हरकत कर दी तो अमीरुल मोमिनीन के गुस्से को शांत करने के लिए उन्होंने कलाम पाक की आयत पढ़ दी, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन। अमीरुल मोमिनीन अल्लाह ने अपने नबी से यूं फरमाया था कि माफ कर दो, नेकी का हुक्म करो और जाहिलों से एराज यानी बच करके रहो। अब ये आदमी जो है जाहिल है, ये मेरा चचा ऐसे ऐसी बातें कर रहा, आप इसे छोड़ दो। बहरहाल कुरान का नाम आते ही, आयत का पेश करते ही हजरत उमर एकदम फौरन रुक गए। तो ये है वाक़या इसके अंदर। वबिही क़ाल हद्दसना इस्माईल क़ाल हद्दसना इब्न वहब अन यूसुफ बिन शहर क़ाल हद्दसनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबा अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाल, फरमाते हैं इब्न अब्बास क़दीमा उयैना इब्न हिस्न इब्न हुज़ैफा इब्न बदर, ये है वो चचा कि आया उयैना इब्न हिस्न इब्न हुज़ैफा इब्न बदर, खाली नाम याद रख लो उयैना, ये आया। फनज़ल अला इब्नी अख़ीही, और ये मेहमान बना अपने भाई के बेटे अल हुर्र इब्न कैस इब्न हिस्न, हुर्र इब्न कैस इब्न हिस्न के पास। अब भाई का बेटा भतीजा होता है, तो ये अपने भतीजे हजरत हुर्र के पास में मेहमान हुआ। अब देखिए, अब हजरत हुर्र कोई मामूली आदमी नहीं थे, ये तो हुजूर हजरत उमर के खास लोगों में से थे, ये करीबी लोगों में से थे, मशवरे के जो शूरा थी उसके लोगों में से थे। और हजरत हुर्र का हाल ये था कि वकान मिनन नफरिल्लज़ीना युदनीहिम उमर, कि हजरत हुर्र उन लोगों में से थे जिनको हजरत उमर अपने करीब रखा करते थे, खास लोगों में थे। वकानल कुर्राउ अस्हाब मजलिसी, और उन जमाने में उलमा ही मजलिसी उमरा, हजरत उमर की मजलिस के साथी व मुशावरती, और उनके मशवरे के साथी हुआ करते थे। वो उलमा ही को राय मशवरे के साथी बनाया जाता था। कुहूलन, चाहे वो अधेड़ उम्र के हों, कान और शबाबन, या वो जवान क्यों ना हो, 30 साल के हो, 40 साल 50 साल कैसे भी हों, बहरहाल उलमा होने चाहिए। फ़क़ाल उयैना लिब्नि अख़ीही, अब ये उयैना जो चचा है इसने भतीजे से कहा, या इब्न अख़ी, ओ भतीजे, हल्ला का वजहुन इंदा हादल अमीरी, क्या तुम ये कर सकते हो कि इस अमीर के पास जाकर फतस्ताज़िन ली अलैहि, मेरे लिए इनसे इजाजत ले लो। काला, अब इन्होंने भतीजे ने इताअत करते हुए कहा, सास्ताज़िनु लका अलैहि, हाँ मैं तुम्हारे लिए उनसे इजाजत ले लूंगा। काला इब्न अब्बास, इब्न अब्बास फरमाते हैं फस्ताज़न ली उयैना, ये उयैना के लिए उन्होंने इजाजत ले ली। फलम्मा दखला, जब ये उयैना आया उनके पास पहुंचा, काल इब्न अल खत्ताब, उल्टी सीधी बातें की इसने और यूं कहा, ए खत्ताब के बेटे, वल्लाही कसम खुदा के, मा तुअतीनल जज़ला, तो हमें माल नहीं देते बहुत सारा, व मा तहकुमु बैनना बिल अदली, और हमारे दरमियान में इंसाफ के साथ में फैसला भी नहीं करते हो। ये बताइए डायरेक्ट इस तरह की बातें। फ़ग़ज़िब उमर, हजरत उमर को गुस्सा आ गया, हत्ता हम्मा, यहाँ तक के इरादा कर लिया, बिअन यक़अ बिहा, यहाँ तक के उसकी पिटाई करें, पिटाई का इरादा कर लिया। फ़क़ाल अल हुर्र, हजरत हुर्र ने देखा कि चचा पिटने वाला है, तो भतीजे ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इन अल्लाह ताला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ताला ने अपने नबी से यूं कहा था ऐसे मौके के लिए, खुज़िल अफ़्व, माफ करते रहो, व अमुर बिल उर्फ़, नेकी का हुक्म करते रहो, व अअरिज़ अनिल जाहिलीन, जाहिलों से एराज़ करते रहो, व इन्ना हाज़ा, और ये चचा मेरा मिनल जाहिलीन, ये तो जाहिलों में से है। फवल्लाही, और कसम खुदा की, मा जावज़हा उमर हिना तलाहा अलैहि, कि जब हजरत उमर के सामने इस आयत को तिलावत कर दिया तो वो आगे नहीं बढ़े, मा जावज़हा उमर, वो आगे नहीं बढ़े, रुक गए वहीं।
وکان وقافا عند کتاب اللہ، اور یہ بہت زیادہ ٹھہرنے والے تھے اللہ کی کتاب کے پاس۔ بہت زیادہ ٹھہرنے والے تھے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی تو بس وہیں پر ٹھہر جاتے تھے، اگلا قدم نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ بس کرو جی، اگلی کتاب کھول، بخاری شریف کتاب المغازی، باب غزوۃ ذات الرقاع۔ دیکھیے غزوہ ذات الرقاع یہ آپ سمجھ لیجئے، اس میں مختلف قول ہیں، غزوہ احزاب کے بعد ہے یا غزوہ خیبر کے بعد ہے، بہرحال دونوں طرح کے قول ہیں، اس طرف زیادہ ذہن لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، پہلے ہے یا بعد میں ہے، وہ ہے کیا۔ دیکھیے ہوا یہ تھا، پہلے تو اس کا آپ نام جو ہے نوٹ کر لیجئے، ذات الرقاع، رقاع رقعتن کی جمع ہے، اور اس کے یہاں پر جو معنی ہیں وہ چیتھڑے کے معنی ہے۔ چیتھڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو ان کو بولتے ہیں چیتھڑے۔ تو کپڑے کے ٹکڑے، چونکہ صحابہ کرام اس جنگ کے اندر چلے گئے تھے، جوتے نہیں تھے، چپل نہیں تھے، ننگے پیر تھے، اور چلنے کی وجہ سے پیر زخمی ہو گئے تھے، تو صحابہ کرام نے اپنے کپڑے پھاڑ کر اپنے پیروں میں لپیٹ لیے تھے، تو اس پیروں میں کپڑے لپیٹنے کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا غزوہ ذات الرقاع۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رقاع ایک پہاڑ کا نام ہے، وہیں پر سرخ اور سفید اور سیاہ دھبے تھے وہاں پر، اس طرح کا تھا کہ وہاں کے جو زمین تھی کہیں سے سرخ ہے، کہیں سفید ہے، کہیں کالی ہے، اس طرح سے جو کہ پیوند ٹائپ میں تھی زمین، لہذا اس وجہ سے کہا گیا کہ پہاڑ ہے سرخ سفید اور کالا، اس طرح سے لال اور بلیک اینڈ وائٹ، تو اس کے دھبوں کی وجہ سے یا پھر پیروں میں اس مسئلے میں باندھ لیے گئے تھے، تو اس لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کپڑے جو باندھے تھے پیروں میں پھاڑ پھاڑ کر، ان کی وجہ سے ذات الرقاع نام رکھا گیا۔ دیکھیں کیا واقعہ ہے مختصر۔ دو قبیلے تھے، بنو محارب بنو ثعلبہ، یہ ہے جی بنو محارب بنو ثعلبہ، یہ لوگ اکٹھے ہو گئے، اور یہ دونوں کے دونوں قبیلے اکٹھے ہو کر مقام نخل جو ہے وہاں اکٹھا ہو گئے، اور ان کا مشن یہی تھا کہ حضور پر حملہ ہو۔ دونوں قبیلوں نے رائے مشورہ کر کے، ایک کو محاربی کہہ دیتے ہیں، ایک کو ثعلبی، تو بنو ثعلبہ بنو محارب۔ اب حضور کو خبر لگی کہ مقام نخلا میں وہ لوگ رہتے ہیں، وہیں پر اکٹھا ہو رہے ہیں اور ہمارے خلاف رخ ہے ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400، ایک روایت، دوسری روایت 700، 400 یا 700 کی روایت ہے، اتنے صحابہ لیے اور نجد کی طرف رخ کر لیا۔ مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر ہے یہ جگہ، مقام نخل جو ہے، یہ 2 دن تک ہم چلتے رہیں، اور 2 دن کے بعد جہاں پر پہنچیں گے تو وہاں پر یہ جگہ ہے۔ وہاں جب پہنچے تو بنو غطفان کے ایک علاقہ ہے، بنو غطفان ہی کی تو شاخ ہے، یہ ثعلبہ بن سعد وغیرہ یہ سب بنو غطفان ہی کی تو شاخیں ہیں۔ تو بنو غطفان کی ایک پوری جمعیت سے وہاں پر آمنا سامنا ہوا اور مقابلہ ہوا، جنگ تو ہوئی نہیں، لیکن یہاں پر چند باتیں پیش آئیں۔ جنگ تو ہوئی نہیں، بہرحال آمنا سامنا ہو گیا، لیکن بہرحال یہ جنگ وغیرہ کی نوبت نہیں آئی۔ تو یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صلاۃ خوف پڑھی تھی۔ سب سے پہلے صلاۃ خوف کیا ہے جی؟ دیکھیے صلاۃ خوف صرف اور صرف یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوا، اب ظاہر سی بات ہے نماز کا وقت ہوگا تو آپ کو نماز پڑھنی ہے، لیکن سارے لوگ نماز پڑھیں گے تو ادھر سے حملہ بھی ہو سکتا ہے، دقت آ جائے گی، تو آدھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، مثال طور پر کتنے ہیں، 400 ہے مثال کے طور پر، 700 کی روایت بھی ہے، تو 200 لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، 4 رکعت والی ہے، 4 رکعت ہیں، تو پھر 2 رکعت پڑھیں گے امام کے پیچھے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد یہ وہاں سے ہٹ جائیں گے، ان کی نیت ٹوٹے گی بھی نہیں، پھر بھی وہاں سے ہٹ کر کے پہرے پر آ جائیں گے، اور یہ جو ہیں امام صاحب پڑھاتے رہیں گے۔ اب یہ جو ہیں بعد والے یہ آئیں گے اور یہ آ کر کے اپنی 2 رکعت نماز ادا کر لیں گے۔
تو 2 ان کی ادا ہو گئی، 2 ان کی ہو گئی، لیکن امام صاحب کی 4 ہو گئی۔ اب یہ 2 پڑھ کر کے یہ وہاں پہنچیں گے اور وہ لوگ پھر یہاں آئیں گے۔ اب یہاں آنے کے بعد پھر یہ اپنی 2 رکعت جو رہ گئی تھی اس کو کریں گے مکمل، پھر وہاں پہنچ جائیں گے، پھر وہ والے لوگ آئیں گے اور آ کر کے اس میں اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ یہ جو ہے اس طرح صلاۃ خوف ہوتی ہے ٹکڑوں ٹکڑوں میں، لیکن یہ عام نماز تو ہے نہیں۔ جہاں اس طریقے سے جنگ کا ماحول ہو، کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے یا حملہ چل رہا ہے، آلریڈی حملہ چل رہا ہے اور اس میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز کو اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ہے جی بات۔ باقی وہ اختلافی بات ہے کہ یہ غزوہ کب پیش آیا۔ غزوہ خیبر کے بعد امام بخاری کی رائے بھی یہی ہے، اور باقی نے کہا کہ نہیں غزوہ خیبر سے پہلے پیش آیا ہے، اور اس کی وجوہات بھی لکھتے ہیں کہ بھئی اس غزوے کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، اس غزوے میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، حالانکہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ غزوہ خیبر میں پہنچے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، تو جب یہ غزوہ خیبر میں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ غزوہ بعد ہی میں ہوگا۔ تو اس میں ایک ہی اختلاف ہے، اپنے اپنے دلائل بھی ہیں، لیکن بہرحال دیکھیے باب غزوۃ ذات الرقاع، یہ باب ہے غزوہ ذات الرقاع کے بارے میں۔ وہو غزوۃ محارب خصفہ من بنی ثعلبہ من غطفان، کہتے ہیں کہ یہ جو غزوہ ہوا تھا غطفان کے شاخ بنو ثعلبہ اور محارب ابن، یہاں لفظ ابن محذوف ہے، محارب ابن خصفہ کا غزوہ ہے، وہی بنو محارب بنو ثعلبہ، اور بنو ثعلبہ جو ہے بنو غطفان کی شاخ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہو۔ فنزل نخلا، پس یہ مقام نخل کے اندر آئے، وہی بعد خیبر، اور یہ جو جنگ ہے غزوہ ہے غزوہ خیبر کے بعد ہے، لأن ابا موسیٰ جاء بعد خیبر، اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری تو خیبر کے بعد ہی حضور کے پاس آئے ہیں۔ حضور کے پاس یہ آئے ہی اس وقت ہیں، ظاہر سی بات جب یہ آئے بعد میں ہے تو بعد میں ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جی دیکھیے، وقال عبداللہ بن رجاء اخبرنا عمران القطان عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلى باصحابه في الخوف، وہی آپ کو ذکر کیا صلاۃ خوف کا میں نے۔ فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اپنے ساتھیوں کو فی الخوف، خوف میں یعنی صلاۃ خوف، فی غزوۃ السابعۃ، غزوۃ ذات الرقاع، 7ویں غزوے میں جو کہ غزوہ ذات الرقاع ہے۔ وقال ابن عباس فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الخوف بذی قرد، ذی قرد نامی جگہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی صلاۃ خوف، یہ کہا۔ بہرحال کہیں بھی پڑھائی ہے، شروعات یہیں سے ہوئی ہے۔ ذی قرد بھی ایک جگہ ہے، اب یہ ذی قرد سے شروع ہوئی ہے یا یہاں سے شروع ہوئی ہے، بہرحال ایک چشمے کا نام ہے یہ ذی قرد۔ یہاں بھی ایک جو ہے معاملہ پیش آیا تھا کہ عیینہ نامی ایک شخص نے 40 سواروں کو لے کر کے ڈاکہ ڈال دیا تھا اس جگہ پر، 20 اونٹنیاں وغیرہ لے گیا تھا وہ۔ تو حضرت سلمہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ جینس ہیں لیکن نام جو ہے لیڈیز والا آپ کو محسوس ہو رہا، تو اس میں فرق کرنے کے لیے ایسا کر لیجئے، سلمہ میم کھڑا زبر ماں یہ لیڈیز والا ہے، اور سلمہ ہا والا جو ہے یہ جینس والا ہے، تو یہی ہے وہ حضرت سلمہ۔ تو اب یہ جو ہے بہت تیز بھاگتے تھے، تو فجر کے اذان کے وقت میں ان کو اطلاع ہو گئی کہ ایسے ایسے 20 اونٹنیاں لے کر کے بھاگ رہے ہیں، یہ ان کے پیچھے بھاگ لی، اور اس قدر تیز بھاگ رہے تھے اور چاروں طرف سے تیر ایسے برسا رہے تھے، ان لوگوں کو ایسا لگا کہ شاید بہت بڑی جماعت ہمارے پیچھے ہے۔ انہوں نے فوراً پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ پر چڑھنے کے بعد میں مدینہ کی طرف کو منہ کر کے آواز لگائی، واہ صباحا، یہ ایک جملہ ہوتا تھا کہ بھی صبح صبح حملہ ہو گیا، اونٹنیوں پر لے گئے اٹھا کر کے۔ اب صحابہ نے جب آواز سنی فوراً وہاں پر یہاں حضور نے جو ہے ایک پوری جماعت وہاں سے بھیجی فوراً، اب یہ بھی ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور ان پر تیر پھینک رہے، یہ بھی آ گئے ادھر سے۔ بہرحال تھوڑی بہت مٹبھیڑ بھی ہوئی، لیکن بہرحال یہ سب
اونٹنیاں وغیرہ پکڑ لی گئیں. تو یہ ہے وہ. فرماتے ہیں ذی قرد نامی ایک یہ بھی ایک جنگ ہوئی تھی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھی تھی. تو ایک روایت یہ بھی ہے. بہرحال وہ ہو یا یہ ہو، صلاۃ خوف یہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے کہ اس میں نماز جو پڑھی جاتی ہے ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر پڑھی جاتی ہے. بس یہ ہے. دیکھیے وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن بريد بن عبد الله بن ابي بردان ابي موسى حضرت ابو موسیٰ شریف سے روایت ہے قال خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غزوے کے اندر. ونحن ستۃ نفر اور ہم 6 لوگ تھے. بیننا بعیر جن کے ہم 6 لوگ تھے کہ جن کے درمیان میں ایک ہی اونٹ تھا. نعتقبہ جس پر باری باری ہم سوار ہوا کرتے تھے. 6 لوگ تھے مراد یہ نہیں کہ 6 ہی تھے بس، ایک اونٹ پر 6 لوگ اور ایک ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، باری باری بیٹھتے تھے. ایک اونٹ جو ہے 6 لوگوں کے حصے میں آیا تھا. تو کیا ہوا؟ اب ظاہر سی بات ہے اونٹ پر بہت کم لوگ بیٹھ پائیں گے. تو فناقبت اقدامنا وناقبت قدمایا تو ہمارے پیر پھٹ گئے اور میرے پیر بھی پھٹ گئے. وسقطت اظفاری ہمارے ناخن تک گر گئے. فَكُنَّا نَلُفُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ ہم اپنے پیروں پر باندھ رہے تھے الخرق چیتھڑوں کو. ہم نے کپڑے پھاڑے اور اس کے بعد اپنے پیروں پر ان کو باندھ لیا. فَسُمِّيَتْ اسی وجہ سے نام رکھ دیا گیا اس غزوے کا غزوۃ ذات الرقاع غزوہ ذات الرقاع یہ نام پڑ گیا. کیوں پڑ گیا؟ لما كنا نعصب من الخرق على ارجلنا اس لیے کہ ہم پٹی باندھ رہے تھے اپنے پیروں پر. وحدث ابو موسیٰ بهذا الحدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کو بیان تو کر دیتے تھے. ثم کرہ ذلک پھر اس کو ناپسند بھی کرتے تھے. یعنی اپنا عمل اپنی قربانیاں ہم اس طرح سے پیش کریں وہ بات اچھی محسوس نہیں ہوتی ہے. یہ تھا جی قال ما كنت اصنع لیکن بیان نہیں کریں گے تو شاگردوں کو معلوم کس طریقے سے ہوگا. یہ بھی ایک بات ہے. قال فرماتے ہیں ما كنت اصنع بیان اذکرہ کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو ذکر کروں. کانہ کرہ یکون شیء من عملی افشاہ کہ گویا کہ وہ ناپسند کر رہے تھے اس بات کو کہ اپنے عمل میں سے کسی چیز کو ظاہر کریں. یہ ہے جی. اب دیکھو اس کے اندر روایت میں صاف صاف آ گیا کہ اس غزوے کا غزوہ ذات الرقاع نام رکھنے کی وجہ یہی ہے. سمجھ گئے جو آپ کے سامنے میں نمبر 1 پر بیان کی. بہرحال ٹیلے والا بھی معاملہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں ایک چٹان ایک ٹیلا تھا اس کا نام رقاع تھا اور وہاں پر سفید بلیک اینڈ وائٹ اور لال رنگ کے نشانات دھبے زمین پر تھے جس کی وجہ سے اس کو نام بھی رکھ دیا گیا. اب آگے صلاۃ خوف کی روایت ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بعد میں پڑھا دیں گے. بس کرو جی. صلاۃ خوف کی روایت آئے گی انشاءاللہ اسے ہم بعد میں پڑھائیں گے. دیکھیے ابن ماجہ شریف باب فضل سلمان و ابی ذر والمقداد رضی اللہ عنہ. یہ باب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل میں 3 لوگوں کے بارے میں بیان ہوگا. مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ اور بیان میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے. 2 بچے ہیں ان میں سے حضرت سلمان فارسی اور مقداد ابن عمرو. مشہور ہیں مقداد بن اسود کے نام سے لیکن ہم مقداد ابن عمرو کہیں گے اور کیوں کہہ رہے ہیں اس کی وجہ آپ کے سامنے بیان کر دیں گے. دیکھیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یونیک صحابی ہیں عجیب و غریب بہت بہترین زبردست. اچھا یہ ایسے صحابی ہیں کہ شیعہ سنی کا دونوں کا اتفاق ہے ان کے اوپر. بہت سارے صحابہ میں شیعہ سنی کا اتفاق نہیں. ابو بکر صدیق پر اتفاق نہیں، عمر پر اتفاق نہیں. شیعہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم انہیں اپنی جان مانتے ہیں، اپنا جہان مانتے ہیں، اپنی شان مانتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی یہ سب ہمارے ہیں. لیکن ان کے ہاں ایسا نہیں ہے. حضرت عثمان تک کو وہ خارج کیا کرتے ہیں اور غلط الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرتے ہیں نعوذ باللہ. لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ سلمان فارسی پر سب کا اتفاق ہے.
ان کی بزرگی پر۔ اب یہ سلمان فارسی کس طرح سے بنے، اس کو سننے سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، کیونکہ بیچ میں آپ کو ایک سوال آئے گا ذہن میں، اس سوال کا جواب یہ آٹومیٹک ہو جائے گی بات۔ کیا؟ ایک قول کے مطابق ان کی عمر 250 سال ہوئی ہے اور ایک قول کے مطابق ان کی عمر 350 سال ہوئی ہے۔ مشکات شریف جو آپ نے پڑھی پچھلے سال، مشکات شریف میں جو آخر میں صحابہ کرام کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں، ان لسٹوں میں جہاں سین کی تختی ہے اور سین کی تختی میں حضرت سلمان فارسی کا نام ہے، سلمان فارسی کی ڈیٹیل میں ان کی وفات اور ان کی ڈیٹیل میں دیکھیں آپ 250 اور 350 کا قول لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نوٹ کریں بات کہ 250 سال کی عمر ایک قول کے مطابق اور دوسرے قول کے مطابق 350 سال کی ان کی عمر ہوئی ہے۔ اب سنیں واقعہ۔ حضرت سلمان فارسی کا پرانا نام مابہ، مابہ ہی ہے یا مابہ، ہم نے تو مابہ ہی اس کو سمجھا ہے، مابہ۔ تو مابہ نامی ایک شخص ہیں، یہ آتش پرست تھے، آگ کے پوجا کرنے والے تھے، والد صاحب بھی آگ کے پجاری تھے، بلکہ بہت بڑے ذمہ دار بھی تھے۔ گھر کے اندر آگ کو جلا کر کے رکھتے تھے، اپنے والد صاحب کی ہیلپ کرتے تھے اور آگ کو جلا کر کے ہی رکھنا پڑتا تھا، بہت دنوں تک ہر وقت آگ جلتی رہنی چاہیے گھر میں کسی بھی جگہ پر۔ تو چونکہ آگ کے پوجا کرنے والے تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے، کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی بلکہ مابہ جو ان کا اصلی نام ہے، مابہ کو گھر سے باہر جانے نہیں دیا کرتے تھے والد صاحب، کہیں بگڑ نہ جائے۔ یہ بھی اپنے والد کی اطاعت میں رہتے تھے اور آگ کو بھڑکاتے رہتے تھے، جلاتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن والد صاحب نے یہ کہا کہ بیٹا ذرا کھیتوں کا حال دیکھ کر کے آ جاؤ، آج میں جا نہیں پاؤں گا۔ کچھ کھیت وغیرہ بھی تھے، ذمہ داریاں بھی تھی، لیکن ان کو نہیں جان دیتے تھے۔ آج کہا ہے تو حضرت سلمان فارسی آج گھر سے نکلے ہیں کہ ٹھیک ابا میں کھیت جو ہے دیکھ کر کے آ جاتا ہوں۔ اب یہ کھیت دیکھنے کے لیے چلے تو راستے میں چونکہ اس وقت عیسائیت تھی، عیسائیت حق پر تھی، اسلام تو پہلے ہی سے ہے، لیکن یہ کہ حضور کا تو معاملہ ابھی تھا ہی نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید پیدا بھی نہ ہوئے ہوں، کیونکہ ان کی عمر تو بہت ہوئی ہے۔ یہ حضور سے پہلے کی بات ہے بہت، اس وقت تک عیسائیت ہی ہے، جو عیسائیت کو قبول کرے گا وہ اسلام پر ہوگا۔ یہ جب چلے تو عیسائیوں کا چرچ ان راستے میں ملا، چرچ میں دیکھا تو عبادت ہو رہی ہے عیسائیوں کی، اور عبادت کو دیکھ کر کے بڑے متاثر ہوئے اور سوچا کہ میں ذرا ان سے عبادت سیکھ لوں، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ تو کام دھام پر تو گئے نہیں والد صاحب نے جیسے کہا تھا، بلکہ ان کی عبادت خانے میں چلے گئے اور عبادت کو دیکھنے لگے، دیکھتے رہے، صبح سے شام ہو گئی، وہیں ان کی عبادت سیکھی، انہیں بڑا اچھا لگا یہ مذہب، دل میں گھر کر گیا، عیسائیت دل میں گھر کر گئی۔ کہتے ہیں اب یہ گھر آئے تو کھیت پر تو گئے نہیں، والد صاحب نے کہا بیٹا ہو جائے کھیت پر، کیا حالات ہے کہ وہ ابا جی میں کھیت پر تو نہیں جا پایا، لیکن راستے میں ایسے میں نے دیکھا تو عبادت کر رہے تھے عیسائی لوگ اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ اب اس کے ابا کو بڑی فکر ہوئی، ان کی والد صاحب کو بڑی فکر ہو رہی، اسے اچھا لگ رہا ہے، لگا نہیں بیٹا ہمارا مذہب اچھا ہے، ان کا اچھا نہیں ہے۔ اب ان کے دماغ میں تو پہلے چونکہ یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، ایک زمانے سے آگ جلا رہا ہوں میں، یہ آگ اگر خدا ہوتی تو ہماری ہیلپ کی ضرورت تھوڑی ہوتی اسے، ہم الٹا اس کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگا نا ابا جی بات تو صحیح ہے، مذہب تو انہی کا اچھا، ہمارا اچھا نہیں ہے۔ کہ بیٹا نہیں ہمارا اچھا، کہ نہیں ان کا اچھا، ان میں کچھ تو میں ہوئی۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹا ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، لہذا اسے باندھ کر کے ڈال دیا۔ اب انہوں نے چپکے یہ بات کہہ دی تھی وہاں جب گئے تھے وہاں عیسائیوں کے یہاں، کہ جب کوئی ملک شام کی طرف قافلہ جاتا ہو، چونکہ ملک شام اس وقت عیسائیت کا گڑھ تھا، ملک شام وہی ہے جہاں جنگ چل رہی ہے، یہ فلسطین جو ہے، فلسطین، سیریا، لبنان اور یہ سب جو ہے عمان، عمان وغیرہ، یہ سارے کے سارے ملک مل ملا کر بہت بڑا ملک شام تھا، اب تو اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ تو ملک شام اگر کوئی جاتا ہو تو مجھے بتانا، مجھے جانا ہے، مجھے علم سیکھنا ہے۔ اب ان بھی انتظار میں تھے، ادھر سے یہ گھر میں باندھ دیے گئے، ادھر سے ایک قافلہ جا رہا تھا ملک شام کے لیے، لہذا
حضرت مابہ سلمان فارسی کو خبر دے دی گئی چپکے سے کسی طرح سے، اور وہ اپنی رسی وسی توڑ کھول کھال کر کے وہاں سے بھاگ آئے چپکے سے، اور اس قافلے کے ساتھ میں چلے گئے، ملک شام آ گئے۔ ملک شام میں انہوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا چرچ، سب سے بڑا پادری کون ہے، اس کے پاس جا کر کے علم سیکھوں گا۔ لیکن اتفاق کی بات یہ نکلی کہ جس چرچ میں چلے گئے وہاں کا جو پوپ اور فادر اور پادری جسے کہتے ہیں ہم لوگ، اور اسقف کہتے ہیں عربی میں اسے، اسقف تو فادر کہہ دیتے ہیں لوگ، تو اب بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کے جو فادر، پوپ اور اسقف جو ہوتے ہیں عالم بڑے والے، اس کے پاس چلا گئے، وہاں رہنے لگے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا غلط ٹائپ کا آدمی ہے، وہ اصل میں غلط تھا وہ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ علماء بھی سب ٹھیک تھوڑی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی فالٹ والا بھی ہوا ہی کرتا ہے، تو ایسی وہ فالٹ والا آدمی تھا۔ اس کا یہ تھا کہ لوگوں سے زکوٰۃ وغیرہ اکٹھا کرتا تھا، بہت سارا مال سونا چاندی اکٹھا کرتا تھا، اور بانٹنے کے لیے ہوتا تھا، تھوڑا بہت بانٹا اور باقی اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس طریقے سے 7 مٹکے سونے کے اکٹھا کر لیے تھے۔ حالانکہ عیسائیت میں اصول یہ تھا کہ آپ پیسہ نہیں رکھ سکتے، آپ راہب بن کر رہیں گے، رہبانیت، دنیا کے مال سے، دنیا کی چیزوں سے آپ بالکل قطع نظر رہیں گے۔ ہم آپ کو کھلائیں گے، چرچ میں پلائیں گے، چرچ میں آپ کے ہر طرح کا خیال رکھیں گے، لیکن آپ مال وغیرہ اکٹھا نہیں کریں گے، شرط تھی یہ۔ لیکن اس نے 7 مٹکے دھیرے دھیرے جوڑ لیے۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، تو حضرت سلمان فارسی نے اس وقت تو لوگوں سے کہہ نہیں پائے، اس کا دبدبہ بہت تھا۔ جب انتقال ہو گیا تو لوگوں سے کہا کہ بھی تمہارا یہ جو مولوی تھا نا، جو تمہارا فادر ہے، یہ آدمی ٹھیک نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا اچھا تمہاری ہمت کیسے ہمارے آدمی کو، ہمارے بزرگ کو برا بھلا؟ رک جاؤ پہلے سن لو۔ اس نے سونا چاندی اکٹھا کر کے رکھا ہوا، 7 مٹکے بھر رکھے بڑے بڑے، جا کر کے دیکھ لو۔ لوگوں نے کہا دکھاؤ جب مانیں گے۔ اب انہوں نے جب وہاں پورا کھولا کہ دیکھو جی 7 مٹکے، تو لوگوں کو بڑا غصہ آیا کہ یہ تو بہت غلط آدمی تھا ہمارا، ہم کب سے اس کی خدمت کر رہے ہیں، اب یہ مر گیا تو اس کو دفناؤ مت، تابوت میں رکھ کر کے جو دفن کر دیا کرتے تھے عیسائیت میں، اسے مت دفناؤ۔ لہذا دفنانا نہیں تھا، انہوں نے سولی پر لٹکایا اس کو، وہی جو کراس اسے کہتے ہیں، کراس اس طریقے سے ہوتا ہو۔ حضرت عیسیٰ کا فوٹو دیکھتے ہیں نا آپ، نعوذ باللہ، فوٹو نہیں ان کا ہے نہیں وہ، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو ہاتھوں میں جو ہے کیل ٹھوک دی گئی، پیروں میں کیل ٹھوک دی گئی، اس طرح سے، اور اس پر پتھر برسائے انہوں نے۔ یعنی اتنا غصہ لوگوں کو آیا کہ بتائیے کس طرح کا آدمی نکلا ہے۔ لیکن اس کی جگہ جو دوسرا پوپ آیا، دوسرا فادر جو آیا، وہ بڑا اچھا تھا۔ اس سے حضرت سلمان نے بڑا علم سیکھا اور بڑا پیار سے رہے اور بڑی دینداری، ساری چیزیں بڑھیا، کیونکہ حق وہی تھا مذہب اس ٹائم۔ حضور تو ابھی نہیں آئے، حضور سے پہلے حضرت عیسیٰ ہی کا مذہب، ظاہر سی بات حق پر ہے۔ ان کے ساتھ رہے، اب اینڈ یہ کہ صاحب اس کا بھی وقت آ گیا انتقال کا، تو حضرت سلمان نے کہا بھی اب میں کہاں جاؤں، اب کوئی ایسا آدمی کی طرف مجھے رہنمائی کیجئے، مجھے علم سیکھنا ہے ان سے۔ تو اس شخص نے، ملک شام والے نے کہا، یوں کہا کہ آپ موصل کے اندر، عراق میں ایک جگہ ہے موصل، وہاں پہنچ جاؤ، وہاں بہت بڑا ایک پوپ ہے، وہ ہمارا اسقف، عیسائیت کا بہت بڑا ایک عالم ہے، وہ اس وقت بہت اچھا، اس کے پاس جاؤ، آپ کو علم جو سیکھنا چاہتے ہو وہاں ملے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے ملک شام سے سفر کیا، موصل عراق آئے اور وہاں آ کر کے ان سے ملے اور ان کا حوالہ دیا کہ ایسے ایسے مجھے وہاں بھیجا ہے۔ انہوں نے کہ ٹھیک ہے آئیے رہیے۔ یہ آدمی بہت اچھا تھا، اس کے ساتھ بھی علم سیکھا، بہت اچھا رہے، بہت پیار سے رہے۔ چونکہ ان کی عمر بہت زیادہ ہوئی، ذہن میں رکھ لیو، کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا سب لوگ مر رہے ہیں، یہ نہیں مر رہے۔ حضرت سلمان فارسی کا انتقال نہیں ہو رہا، عمر زیادہ ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اس کا بھی انتقال کا وقت آیا، اس سے بھی علم سیکھا کافی، حضرت سلمان نے فرمایا کہ حضرت اب مجھے رہنمائی کیجیے، میں کہاں جاؤں، آپ کے انتقال کے بعد کون ہے ایسے جس کے پاس جا سکتا ہوں؟ کہ نصیبین یعنی ترکی میں ایک جگہ ہے، وہاں آپ جائیے، آپ کو یہ علمی پیاس وہاں بجھ سکتی ہے، اور میرے نگاہ میں اس سے بڑا عالم عیسائیت کا اب دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ یہ وہاں پہنچ گئے، وہاں جانے کے بعد اس سے علم سیکھا، اور اس کا بھی موت کا وقت آ گیا چند سالوں کے بعد۔ جیسے بھی ان سے بھی پوچھا کہ بھی کیا کروں، اب کہاں جاؤں، پہلے وہاں تھا ملک شام سے عراق آیا تھا، اب یہاں بھیج دیا گیا ترکی، اب میں کہاں جاؤں، کوئی ایسا ہو بتاؤ۔ اور یہاں بس ایک اور بچا ہے، تو وہ کہاں ہے کہ عموریہ، عین سے ہے یہ، عموریہ ایک جگہ ہے، عموریہ، وہاں چلے جائیے آپ، بس دنیا میں ایک ہی بچا وہ ایسا جو آپ کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ سلمان فارسی وہاں سے وہاں چلے گئے، اور عموریہ
جانے کے بعد اس سے علم سیکھا اور علم سیکھتے رہے کہتے ہیں اس کا بھی موت کا وقت آ گیا۔ اب دیکھو ایک سوال ذہن میں آ رہا ہوگا کہ سب کے انتقال ہو رہے ہیں لیکن ان کا نہیں ہو رہا، تو میں نے آپ سے بتا ہی دیا 250 300 سال کے قول ہے ان کے بارے میں، اس لیے سوال ہی نہیں آنا چاہیے ذہن میں، عمر زیادہ ہوئی ان کی۔ کہتے ہیں کہ اب یہ جب اس کا بھی انتقال ہوا تو اس نے بلایا خود ہی کہ سلمان فارسی کے مابہ نام تھا ان کا اصلی، کہ یہاں آؤ اب میں آپ کو حقیقت بیان کرنے والا ہوں۔ کیا حقیقت یہ ہے اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ کہ اچھا پھر کیا ہو؟ اس لیے کہ اب میرے حساب سے جو میں جانتا ہوں علوم، انجیل کے حساب سے، توریت کے حساب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری پیغمبر جو عرب میں پیدا ہوں گے ان کے ظہور کا وقت ہو چلا ہے، اور ان کی ہجرت کی جگہ 3 علامتیں بیان کی۔ پہلی علامت یہ ہوگی، بلکہ 4 علامتیں بیان کی۔ پہلی علامت یہ ہوگی کہ ان کی ہجرت کی جگہ جو ہوگی وہ مدینہ، یعنی ایسی جگہ جہاں پر کھجور کے پیڑ بہت زیادہ ہوں گے، اور وہ جگہ یہی تھی مدینہ۔ کہ اچھا دوسری علامت یہ ہوگی جب آپ انہیں صدقہ لے کر کے جاؤ گے تو وہ خود نہیں کھائیں گے، اپنے ماننے والوں کو جو اس کے مستحق ہے ان کو دے دیں گے۔ تیسری علامت اگر ہدیہ لے کر کے جاؤ گے تو ہدیہ خود بھی کھائیں گے اور ان کو بھی کھلائیں گے، یعنی خود بھی کھا سکتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ مہر نبوت ان کے دونوں کاندھوں کے شانوں کے درمیان میں ہوگی۔ یہ 4 علامت جہاں تمہیں مل جائیں، اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا وقت ہو چکا ہے، اب تم تلاش کرو تو انہی کی کرو۔ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی نے، چونکہ وہاں کچھ کام دھام بھی تھا ان کا، جب یہ لاسٹ والے پر پہنچے ہیں عموریہ تو یہاں انہوں نے کچھ بکریاں اور بھیڑ بکریاں اور گائے اس طرح کی چیزوں کو خرید لیا تھا، کچھ کام دھام بھی کرانے لگے تھے گزارے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہا بھی کوئی قافلہ عرب اگر جاتا ہو تو مجھے اطلاع کرے۔ لوگوں نے اطلاع کر دیا جن کے بنو کلب کا ایک قبیلہ جو وادی قرا عرب میں جا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ اس سے ملے، بنو کلب والوں سے ملے کہ آپ میرا سب سامان لے لو، میری بھیڑ بکریاں وغیرہ میں آپ کو دے دوں گا اور مجھے وہاں تک آپ لے کر کے چلو۔ یہ لے کر کے چل پڑے، راستے میں ان کی نیت خراب ہو گئی، انہوں نے سارا مال چھین لیا حضرت سلمان فارسی کا۔ ابھی تو مابا ہی ہے، ابھی تو یہ نام چینج نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ سارا جو ہے مال چھین لیا، اور مال چھیننے کے بعد ان کو غلام بنا لیا۔ وادی قرا عرب کے اندر پہنچے اور وہاں لا کر کے انہیں بیچ دیا، یہ ہمارا غلام ہے۔ ابھی بیچارے جو ہے کیا کر سکتے تھے اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں، اب غلام کی بات کوئی مانتا بھی تو نہیں ہے، کوئی یوں کہے میں غلام نہیں ہوں وہ کوئی بات نہیں مانے گا، لہذا یہ ایک عام بات تھی کہ غلام اپنے آپ کو غلام نہیں ہوں یہ کہا کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے بیچ دیا تو یہودی نے خریدا، وہ یہودی لے کر کے اپنے گھر آ گیا۔ اب چونکہ اسی چھیتر میں ہے، یہ مدینہ والے چھیتر ہی میں آ گئے، دھیرے دھیرے بکتے بکاتے، اللہ کی طرف سے معاملہ تھا۔ کتابوں میں لکھا اس یہودی کے یہاں پر یہ کام کر رہے تھے۔ ایک دن مدینہ کا ایک یہودی اپنے اس چچیرے بھائی کے پاس آیا جو سلمان فارسی کو خرید کر کے لایا تھا، اور اس کے یہاں مہمان ہو گیا۔ مہمانی کرتے رہے اور وہ کہنے لگا بھئی آپ کا یہ والا غلام جو ہے بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ غلام آپ مجھے بیچ دو۔ تو اس غلام کو بیچ دیا گیا۔ جب غلام کو بیچ دیا گیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ چونکہ مدینے کا تھا، یہ اس غلام حضرت مابا حضرت سلمان کو لے کر کے آ گیا مدینہ۔ اب جب مدینہ پہنچے ہیں تو دیکھا چاروں طرف کھجور کے درخت، ان کے ذہن میں آئی او ہو شاید یہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے، اللہ نے مجھے صحیح جگہ پر پہنچا دیا۔ تو ایک علامت تو سمجھ میں آ گئی تھی۔ ایک دن یہ ہوا کہ اپنے یہودی آقا کے یہاں پر حضرت سلمان فارسی کام کر رہے تھے، ایک درخت کو ٹھیک کر رہے تھے، درخت کو جو اس میں جو شاخیں وغیرہ جھانگنی ہوتی ہیں، کام کرتے کہتے ہیں اچانک سے دوسرا یہودی بھاگا ان کے یہودی آقا کے پاس آیا کہ بھی دیکھیو ایک بنو قیلا والوں کو اللہ ہلاک کرے، ایک آدمی ہے جو قبا میں آیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں آخری نبی ہوں، نبی رسول ہوں، محمد نام کر رہا اپنا بیان، محمد احمد۔ اب ان کے کان کھڑے ہو گئے ایک دم، ارے یہ تو مجھے بہت دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں میں تو۔ یہ نیچے اترے اور کہا کہ اچھا ذرا وہ بتائیے آپ جو کہہ رہے تھے ابھی کیا کہہ رہے تھے، کوئی آدمی آیا ہوا ہے؟ تو ان کے آقا نے تھپڑ مارا کہ
تو جو ہے غلام ہے, چل یہاں سے ہٹ, پڑاؤ اپنا کام کر دیے گا, مطلب ان باتوں سے ڈانٹ کے بھگا دے, مگر کان تو کھڑے ہو گئے. اب کہتے ہیں ایک علامت تو پوری ہو گئی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ یعنی مدینہ میں ان کا آنا ہو چکا ہے. دوسری علامت, ایک دن صدقے کے کھجور لے کر کے سلمان فارسی چلے, حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ یہ صدقے کے کھجور, ابھی ایمان قبول نہیں کیا, اب پہلے علامتوں کو چیک بھی تو کرنا. صدقے کے کھجور ہیں, لیجئے. حضور نے لیے اور اپنے صحابہ کو دے دی کہ ان کو بانٹ دو جو اس کے مستحق, خود نہیں کھائے. دوسری علامت پوری ہو گئی. اگلے دن آئے اور آ کر کے کہا کہ رسول اللہ یہ ہدیے کے کھجور ہیں, تو آپ نے خود بھی کھایا اس میں سے اور اپنے ساتھی کو کھلا دیا. تو تیسری علامت پوری ہو گئی. اب چوتھی علامت رہ گئی تھی مہر نبوت. دونوں شانوں کے بیچ میں جو مہر نبوت ہے وہ علامت باقی تھی. کتابوں میں لکھا حضرت سلمان فارسی حضور کے پیچھے جا کر کے بیٹھے اور دیکھنے کی کوشش کر رہے, تو حضور نے ان کو پہچان لیا. پہچان کر کے آپ نے خود ہی اپنا کرتا اس جگہ سے تھوڑا سا الگ ہٹایا تاکہ یہ دیکھ لیں, اور مہر نبوت جیسے ہی انہیں دکھائی دے گئی, حضرت سلمان فارسی نے کانپتے ہاتھوں سے پکڑا اور اسے چوم لیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے ایمان قبول کرا دی, چونکہ میں تو وہاں سے آیا. اب جب انہوں نے بتایا کہ میں کہاں سے کہاں کیسے 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 آیا ہوں یہاں تک, تو حضرت سلمان فارسی کی قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہت زیادہ تھی, بے پناہ تھی. سلمان فارسی بڑے ذہین تھے, اور ذہانت کی ایک وجہ یہ بھی تھی ان کی عمر زیادہ تھی. دیکھو آدمی کی عمر زیادہ ہو نا تو تجربات زیادہ ہوا کرتے ہیں, زمانہ زیادہ دیکھا ہوتا ہے, حالات زیادہ دیکھے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خاص خاص رائے مشورے بھی لیا کرتے تھے. اور یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا, حکم, اور اللہ کے نبی کو بھی حکم تھا کہ ان سے محبت کریں. تو کہا گیا اے اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہیں 4؟ ان میں سے ایک علی ہیں, ایک ابو ذر ہیں, ایک مقداد ہیں, اور ایک سلمان فارسی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے محبت کرنے کا حکم ہے. اب آپ بتائیں, یہ وہ صحابی وہی ہیں جو آپ نے غزوہ خندق کا پورا واقعہ پڑھا ہے. غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا رائے مشورہ دینے والے سلمان فارسی ہیں. 2 یادگار ہیں ان کی, حضرت سلمان فارسی کی 2 یادگاریں نوٹ کر لیجیے آپ, شاید نوٹ کی ہوئی ہے پہلے سے. ایک پائجامہ, چونکہ پائجامہ پہننے کا رواج ایران میں تھا, فارس میں جہاں کے یہ تھے, تو حضور نے پائجامے کو پسند کیا تھا اور یہ پہنتے تھے, لہذا پسند کیا تھا کہ یہ بہت زیادہ سطر کو چھپاتا ہے, تو لہذا اس وجہ سے ان کی یادگار ہے جو یہ جتنے بھی عالم لوگ پائجامہ پہن رہے ہیں. ورنہ حضور سے تو پائجامہ خریدنے کی روایت تو ہے, پہننے کی صحیح روایت کوئی ہے ہی نہیں, اور لنگی ہی پہننے کا رواج تھا, سب جگہ لنگی پہننے کا ہی رواج تھا. تو لہذا کہتے ہیں کہ سلمان فارسی کی 2 نشانیاں ہیں, ایک تو ہے پائجامہ اور دوسرا ہے یہ خندق, جو خندق بھی انہوں نے کھدوائی تھی. تو 2 علامتیں ایسی ہیں جو حضرت سلمان فارسی کی طرف سے یادگار ہیں. تو آپ ایک تو یہ چیز نوٹ کر لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی عمر چونکہ بہت ہوئی ہے تو اب بھی بہت ہوئی ہے. ابوبکر صدیق بھی ایک قول کے مطابق کہ ان کا انتقال یہیں پر ہوا, لیکن نہیں, اگلا قول یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کے وقت میں رہے, حضرت عمر کے وقت میں رہے, حضرت عثمان غنی کے, ایک قول یہ کہ عثمان غنی کے وقت میں ان کا مدائن کے اندر انتقال ہوا اور آگے بڑھے, اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں, ان کا انتقال جو ہوا ہے وہ حضرت عثمان غنی کے وقت میں ہوا ہے. تو ایک یہ بھی ہے قول. تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کے لیے محبت کے لیے خاص طور سے کہا ہے, خاص طور سے کہا ہے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے, ظاہر سی بات ہے بنا محبت کے ان کی کچھ ہے ہی نہیں. حضرت علی ہے, سلمان ہے, مقداد ہے, اور یہ اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے, ظاہر سی بات ہے ان بڑوں کا کون مقام. حضرت ابو ذر بھی ہے اس میں 4تھے نمبر کے. تو یہ ہو گیا جی. اچھا جی, اب دیکھیں آپ ایک صحابی اور رہ گئے, حضرت مقداد بن عمرو, ان کا بھی آپ تھوڑا سا سن لیجئے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ
یہ مہاجر صحابی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع ہی سے ساتھ رہے. ان کا نام وغیرہ وہ نام آپ نے نوٹ کر لیا. ان کا مابہ سے سلمان فارسی یہاں بنے ہیں حضور کے پاس ایمان قبول کرنے کے بعد. حضرت مقداد جو ہیں یہ قحطانی ہیں. آپ کو بتایا تھا کہ 2 قبیلے ہوا کرتے تھے, عدنانی جس میں سے حضور ہیں اور یہ عرب میں رہے, اور قحطانی جو کہ یمن میں رہے دوسرے بھائی کی اولاد میں سے, تو قحطانی بولتے ہیں انہیں. تو حضرت مقداد جو ہیں عدنانی نہیں ہے بلکہ قحطانی ہے. ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیں. ان کے والد کا نام عمرو بن ثعلبہ ہے. عمرو ابن ثعلبہ. عمرو ابن ثعلبہ یہ عمرو جو ہیں انہوں نے اپنی قوم کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا. اپنی ہی قوم کا ایک آدمی ان سے قتل ہو گیا تو یہ بھاگ کر کے حضرموت ایک جگہ ہے حضرموت وہاں پہنچ گئے. اب یہ وہاں پر ایک قبیلہ تھا کندہ. قبیلہ کندہ کے حلیف بن گئے, یعنی ان کی شرح میں رہنے لگے, ان سے اپنے معاہدے کیے انہوں نے. تو اسی حلیف ہونے کی وجہ سے عمرو بن ثعلبہ کندی کہلائے. کندی کیونکہ ان کا حلف تھا قبیلہ کندہ سے, اور ان کو حضرمی بھی کہتے ہیں. حضرمی کیوں؟ کیونکہ حضرموت بھی یہ بھاگ کر چلے گئے تھے, وہاں پر رہے ہیں. تو حضرموت اس جگہ کی وجہ سے اور کندی اس قبیلے کی وجہ سے. کہتے ہیں اسی کندہ قبیلے کے اندر ایک عورت سے شادی ہوئی, جن سے حضرت کی ایک عورت تھی ان سے شادی ہوئی, حضرت مقداد کی پیدائش ہوئی. اب مقداد جب بڑے ہو گئے تو ان کا بھی کسی سے جھگڑا ہو گیا. ایک لفظ تھا ابو شمر ابن حضر کندی, ایک شخص تھا, اس سے جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے تلوار مار کر حضرت مقداد نے جو ہے حملہ کر دیا اور اس کا پاؤں اس میں کٹ گیا. اب یہ حضرت مقداد جو ہے بھاگ کر کے آ گئے مکہ وہاں سے. اب یہ مکہ جب آئے تو یہاں ایک شخص ہیں, ان کا نام ہے اسود ابن عبد یغوث. یہی ہے وہ جو مقداد بن اسود ان کو کہتے ہیں اسی وجہ سے. تو اسود بن عبد یغوث جو یہاں پر ہیں, انہوں نے دیکھا کہ بھئی مقداد تو عمرو کے بیٹے ہیں اور عمرو ایسے وہاں سے بھاگے ہوئے تھے. اب انہوں نے ایک جو ہے شادی کر لی تھی, مقداد پیدا ہوئے. اب مقداد سے یہ غلطی ہو گئی, اب یہاں آ گیا. انہوں نے عمرو کو خط لکھا, یعنی حضرت مقداد کے ابا کو خط لکھا کہ بھئی ایک کام کرو, آپ کا یہ بیٹا ہم گود لے لیتے ہیں, آپ ہمیں دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب تم رکھ لو. اب جب یہ متبنہ بنایا, متبنہ یعنی لے پالک, گود لے لیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں حضرت زید کے لیے بھی حضور نے گود ان کو لے ہی لیا تھا, متبنہ بنایا تھا, بیٹا بنایا تھا. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا زید ابن محمد, محمد کے بیٹے, حالانکہ محمد کے بیٹا نہیں ہے, زید ابن حارثہ تھے وہ. تو اب جب یہ حضور اللہ پاک نے کلام پاک میں آیت نازل فرمائی کہ نہیں, جس کا جو باپ ہے اسی کے نام سے بلا, ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو زید بن محمد نہیں, پھر زید بن حارثہ ہو گیا. اب چونکہ انہوں نے اسود نے ان کو بیٹا بنایا, حضرت مقداد کو بیٹا بنایا تھا, تو ان کو کہا کرتے تھے مقداد بن اسود, اور آج تک یہ نام ان کا چل رہا ہے, جو کہ ٹھیک نہیں بیٹھتا. یعنی ان کا یہ حساب ٹھیک نہیں بیٹھتا. تو کہتے ہیں مقداد بن اسود کہا کرتے تھے, مگر جیسی آیت نازل ہوئی تو فوراً مقداد بن اسود سے یہ ہو گئے مقداد بن عمرو, جو اصل ان کے ابا تھے عمرو ابن ثعلبہ کندی حضرمی. لہذا عمرو کے نام پر ہی مقداد بن عمرو کہنا چاہیے, مقداد بن اسود نہیں کہنا چاہیے. یہ بڑے بڑے عالم اس کے اندر خطا کرتے ہیں, غلطی کرتے ہیں, ان کو مقداد بن اسود ہی کہتے ہیں, اور اپنی جو کتابیں لکھتے ہیں ان کے نام پر تو مقداد بن اسود ہی کے نام سے لکھتے ہیں. اللہ کے بندو کیوں لکھ رہا ہو مقداد بن اسود؟ جو اللہ کی طرف سے منع ہو گیا. زید بن محمد نہیں کہہ سکتے, زید بن حارثہ کہیں گے. تو مقداد بن اسود کے اوپر یہ حکم لاگو کیوں نہیں ہو رہا؟ مقداد بن عمرو کہنا چاہیے, مقداد بن اسود نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ پھر وہ بات کلام پاک کی آیت کی کہیں نہ کہیں خلاف ورزی ہو جاتی ہے. اللہ فرما رہا ہے ان کے آبا و اجداد کے نام سے بلاؤ, اور ہم کہہ رہے نہیں ہم تو ان کو مقداد بن اسود کہیں گے. اسود نے صرف گود لیا تھا, اصلی باپ نہیں تھا. تو اصلی باپ عمرو بن ثعلبہ.
تو مقداد بن عمرو بن ثعلبہ، اسی لیے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ میں نے مقداد بن عمرو کیوں کہا، حالانکہ یہ مشہور ہے مقداد بن اسود کے نام سے، اس کی وجہ یہ تھی جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ بہرحال شروع میں انہوں نے ایمان قبول کیا، اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد اپنے ایمان کا اظہار کیا، تو ان کے ساتھ بھی وہی سب ہوا، پریشانیاں، اور انہوں نے ہجرت بھی کی ہے، اور ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، حبشہ سے واپس آ گئے، پھر حضور کے کہنے پر ہجرت کی ہے مدینہ کی، اور وہاں جانے کے بعد غزوہ بدر ہوا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر انہوں نے بڑا شاندار جواب دیا تھا اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی نے جب اظہار کیا کہ ایسے ایسے اب جنگ ہوگی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ بنی اسرائیل نے ہر موسیٰ سے کیا کہا تھا، تم جاؤ تمہارا رب جائے، لڑو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ آپ لڑو، آپ بھی لڑو، اور ہم آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر ساتھ چلیں گے، ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر کے اتنے خوش ہوئے تھے بہت زیادہ کہ ایک صحابی غالب حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ چاہ رہے تھے کاش یہ الفاظ میں نے کہے ہوتے، کاش یہ الفاظ میں نے کہے ہوتے، چونکہ ان الفاظ سے اللہ کے نبی کا دل خوش ہو گیا۔ تو یہ حضرت مقداد کوئی معمولی ہستی، جن سے اللہ بھی کہہ رہا ہو محبت کے لیے، تو کوئی معمولی ہستی تو ہے نہیں۔ بہرحال یہ جنگ احد میں بھی رہے، غزوہ خندق کے اندر بھی رہے، اس طرح سے انہوں نے بہت سارے جہادوں کے اندر حصہ لیا ہے، اور بعد میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ہے جی، دیکھیں ایک حدیث پڑھ لو بس۔ وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زائدة بن قدامة عن عاصم بن ابي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كان اول من اظهر اسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وامه سمية وصهيب وبلال والمقداد، کہ سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ 7 تھے۔ نمبر 1 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر، پھر عمار، پھر ان کی امی سمیہ، پھر صہیب، حضرت بلال، حضرت مقداد، انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار شروع میں کیا۔ فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ فمنعہ اللہ بعمہ ابی طالب، کہ اللہ پاک نے ابو طالب جو ان کے چچا تھے ان کے ذریعے سے انہیں روکے رکھا۔ کیا مطلب؟ ان کو تکلیف لوگ نہیں دے پائے اس لیے کھلم کھلا۔ وَأَمَّا ابو بکر فمنع اللہ بقومہ، بہرحال ابو بکر کو بھی لوگوں نے اتنا پریشان نہیں کیا، ان کی قوم کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی مدد کی۔ ان کی قوم کا ڈر تھا، کہتے تو برا بھلا بہت تھے لیکن کسی حد تک کنٹرول تھا۔ وَأَمَّا السَّائِرُونَ، اور ان کے علاوہ جو رہ گئے باقی، حضرت عمار، ان کی امی سمیہ، صہیب، بلال، مقداد، یہ 5 رہ گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، ان کو کافروں نے پکڑ لیا۔ وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَعَ الْحَدِيدِ، اور ان کو لوہے کی زریں پہنا دیا کرتے تھے۔ وَصَحَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، اور ان کو دھوپ میں ڈال دیتے تھے۔ فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَآتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ۔ اچھا جی، کہتے ہیں فما منہم من احد، ان میں سے ہر ایک نے وقد واتاہم، وہ کام کیا، علامہ ارادو، جو انہوں نے چاہا، الا بلالا، مگر بلال نے ایسا نہیں کیا۔ یعنی ایسا ہوا تھا یہ لوگ مار کر کے حضور کے خلاف کچھ الفاظ کہلوا لیا کرتے تھے، لیکن بلال کا معاملہ یہ تھا فإنه حانت علیہ نفسہ فی اللہ، لیکن حضرت بلال کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس قدر انہوں نے بے حیثیت کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ بے حیثیت ہی ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حانت علیہ نفسہ، انہوں نے اپنے نفس کو بالکل بے حیثیت کر رکھا تھا فی اللہ، اللہ کے سلسلے میں، وحان علی قوم، اپنی قوم کے سلسلے میں۔
فاخذوه تو وہ پکڑ لیا کرتے تھے، فاعطوه الولدان اور لڑکوں کو دے دیا کرتے تھے، فجعلوا يطوفون به جو لڑکے ان کو پورے شہر میں فی شعاب مکہ تھا مکہ کی گھاٹیوں میں انہیں گھماتے رہتے تھے، وہ یقول احد احد اور وہ یوں کہتے رہتے تھے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ یہ ہوتا تھا جی حضرت بلال کا۔ تو بہرحال دیکھیے یہ کتنے عجیب عجیب واقعات ہیں۔ اچھا جی ایک اور یہ کر لو، پوری روایت ایک تو رہ گئی ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور نے ارشاد فرمایا لقد اوذیت فی اللہ ما یؤذی احد کہ مجھے اللہ کے سلسلے میں اتنی تکلیف دی گئی کہ جتنا کسی کو نہیں تکلیف دی گئی، وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا خوف دلایا گیا، وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ کسی کو نہیں دلایا گیا، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ یا ثَلَاثَةٌ کہ میرے اوپر تین مہینے یا تین دن 30 دن یہ ہونا چاہیے ثلاثون یومن اور میرے اوپر 30 دن ایسے بھی ہوئے ہیں کہ ومالی ولی بلال تعاون کہ میرے لیے بلال کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، یا اکل حضو کبھی جو ایک جاندار کھا سکے، مگر ہاں علامہ وارا ابت بلال مگر اتنی چیز ہوا کرتی تھی جس کو بلال کی بغل چھپا لے، یعنی بہت تھوڑی سی معمولی سی چیز تھی بس۔ یہ ہے جی بہرحال باقی جو سلوک جو ہے اوپر آپ نے پڑھائی ہے، سمیہ کا واقعہ آپ کے سامنے بیان ہوا، وہ ہے مشہور، یہ امی تھی ان کی باندھی بھی تھی، یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد ان کی شہادت بھی ہو گئی۔ تو یہ ہے جی بس کریں ٹھیک ہے اب